جو اس گاڑی کو چلاتی ہے وہ روح، لیکن اصل جو ہے وہ ہے روح۔ جسم کا تعلق اس مٹی سے ہے، روح کا تعلق افلاکی ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، امر ہے، نور ہے۔ جسم کے لیے بھی خوراک ہے، روح کے لیے بھی خوراک ہے، جسم کے لیے لباس ہے، روح کے لیے بھی لباس ہے، لیکن جسم کا لباس، جسم کی خوراک زمینی ہے۔ آپ کے کپڑے، آپ کے دال، چاول، گیہوں، جو بھی آپ استعمال کریں وہ سب زمین سے ہے، اور جو روح ہے اس کی خوراک آسمانی ہے، اللہ کی تسبیح ہے۔ لباس ہو تقوی، اس کا لباس تقوی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب روح نئی آئی نا، جب تک بچہ 2 سال کا ہوتا ہے، جب تک وہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کی ہے نا روح۔ جیسے جیسے یہ دودھ ڈبے میں تقسیم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ بولو آج، سبحان اللہ، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی، پھر کیسے اطوار بدلیں گے؟ پھر وہ فرشتوں کو نہیں دیکھتا ہے، پھر وہ ابھی 1.5 سال کا ہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس روحوں کو جس روحوں میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ وہ روحانی، وہ اخلاقی چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہے۔ روح اصل ہے۔ دیکھیں گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا، توجہ ہے، سبحان اللہ، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ بچ گیا، گاڑی تباہ ہو گئی، تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ شکر ہے بندہ بچ گیا، گاڑی کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہونے بڑھ جائے گا۔ ایسے ہی کبھی آپ نے زندگی میں یہ سنا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو اور بندہ مر جائے، گاڑی بچ جائے، تو کسی نے کہا ہو شکر ہے گاڑی بچ گئی، بندے تو آتے رہتے ہیں؟ پتا چلا اصل جو ہے وہ ہے روح۔ ایک اور بات بتاؤں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ بندہ فوت ہو گیا، توجہ ہے، بندے کی روح نکل گئی، اب اس کا نام عبد الکریم تھا، عبد الرحیم تھا، عبد الغفور تھا، خدا بخش تھا، جو کچھ بھی تھا، اور ایک نام وہ جو ماں باپ نے دیا، ایک نام وہ جو معاشرے نے دیا، وہ ٹیچر ہے، وہ لیکچرار ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ حافظ ہے، قاری ہے، مولانا ہے، مفتی ہے، ایک نام وہ ہے۔ لیکن جب روح نکلی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جا کے وہاں سے حاجی صاحب کے لیے کفن لے کے آؤ، اس نے کہا وہاں سے میت کے لیے کفن لاؤ۔ ایسا ہے؟ اور بھائی میت کا صابن دے دو، میت کے لیے عطر دے دو، میت کا کفن دے دو، وہ سارا لا کے رکھتے ہیں۔ پھر مولانا صاحب کو کہتے ہیں آئیے میت کا کفن ماپی، وہ کفن بنانے میں لگا رہتا ہے، پھر میت کا تختہ لاؤ، میت کے لیے پانی گرم کرو، یہ سارا میت بھائی اس کا نام کیوں نہیں لے رہے ہو آپ؟ اس کا نام حاجی صاحب ہے، ماسٹر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، نام لے لو نا۔ نام غائب ہے، نام ختم ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، پھر اس کو اٹھاتے ہیں، جب تیز چلتے کہتے ہیں آہستہ چلو، میت کو تکلیف ہوتی ہے، جب اتارنے لگتے کہتے خیال سے اتارو، پھر جب وہ لہد بند کرنے لگتے کہتے خیال کرنا مٹی نہ لگے میت کو، اب تک نام میت ہے۔ جب 7 قدم جب وہ باہر آتے ہیں، جو دفنانے والے واپس آ جاتے ہیں، تو پھر وہاں سے کوئی آ رہا ہوتا ہے، اب یہ جا رہے ہیں، کہتے ہیں یار مولانا صاحب کا مزار کدھر ہے، جا کے فاتحہ پڑھو۔ یہ 7 قدم کے بعد نام واپس آ گیا۔ یہ جو پیریڈ ہے روح نکلنے سے دفن تک، یا نام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روح ہے نہیں۔ جب روح نہیں ہے نام ختم، جب روح واپس آ گئی نام واپس آ گیا، پتا چلا جو اصل ہے وہ روح ہے۔ اور 60 سال 70 سال ہم جسم خاکی کی خدمت کرتے ہیں۔ آنکھ میں تکلیف ہو گئی ڈاکٹر کے پاس لے گئے، پیٹ میں تکلیف ہے ڈاکٹر کے پاس، سر میں درد ہے ڈاکٹر کے پاس،
پورے اس خاکی جسم کی خدمت کرتے کرتے 60 سال گزر جاتے ہیں، روح کو کبھی ہم نے پوچھا تک نہیں، اور وہ کمزور لاچار ہو جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں بغداد میں بیٹھا ہوں، میں پورے شہروں کو دیکھ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا سارے شہروں کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی میں دیکھا جائے۔ کیوں کہا؟ کس بیس پہ فرمایا؟ اسی لیے کہ انہوں نے اپنی روح کو خوراک دی تھی، انہوں نے اپنی روح کو پاورفل بنایا تھا۔ آج ہمیں رب العالمین نے فرمایا تم میرے ہو، یہ ساری کائنات تمہاری نوکر ہے۔ اب ظاہر ہے ہم اب قرآن پڑھوں، سبحان اللہ۔ رب سے پوچھتے ہیں مولا بتا ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ تو رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ آیت آپ نے پڑھی ہے، آج ذرا الگ انداز سے اس کی تشریح کرنے لگا ہوں۔ آپ نے ہر مسجد میں پڑھی ہوگی، شب قدر کو، شب برات کو، لیلۃ المعراج کو، اس کا ترجمہ آپ نے جو پڑھا ہوگا، اس پہ جو تشریحات پڑھے ہوں گے، آج الگ انداز سے سنو گے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کسی نے ترجمہ کیا کہ میں نے جن و انس کو نماز کے لیے پیدا کیا، کسی نے کہا میں نے جن و انس کو تسبیح کے لیے پیدا کیا، کسی نے کہا میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے، جو عبادت سے مراد کیا لیتے ہیں؟ عبادت سے مراد یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکات۔ یہاں عبادت عبد ان سے بنا ہے، عبد کا معنی ہے غلام۔ رب نے فرمایا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے سرونٹ، نوکر، نوکر اور ہے، غلام اور ہے۔ نوکر 8 گھنٹے کا ہوتا ہے، نوکر 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، نوکر 12 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ 12 گھنٹے کے بعد وہ آپ کی بات نہیں مانے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے۔ فرمایا میں نے تمہیں ٹیمپریری نماز کے لیے، اسلام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ جب تیری مرضی ہو تو تو اسلام کو سینے سے لگائے، جب تو فارغ نہ ہو تو اسلام کو پیٹھ پیچھے لگائے۔ کوئی مائی کلال مجھے ایک ضعیف روایت ثابت کر کے دکھائے۔ صحابہ کرام وقتی مسلمان تھے، ان کا اسلام ایسا نہیں تھا مسجد میں اسلام ہے تو بازار میں کوئی نہیں، سفر میں اسلام ہے تو حضر میں کوئی نہیں۔ وہ 24 گھنٹے مسلمان تھے، وہ ہمیشہ اسلام کے ساتھ سفر کرتے تھے، اسلام کے ساتھ، وہ گھر میں ہوتے اسلام کے ساتھ، بازار میں ہوتے اسلام کے ساتھ، میدان میں جاتے اسلام کے ساتھ، وہ سوتے تھے تو بھی اسلام کے ساتھ۔ ختم نبوت زندہ باد۔ شب برات کو ہمیں جنت مل جائے گی، میں کہا جنت ایسے نہیں ملتی۔ اگر ایک رات سے جنت مل جاتی نا تو لجپال حسین کو مدینہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ لجپال حسین نے مدینہ بھی چھوڑا، مکہ بھی چھوڑا، اس سال کا حج بھی چھوڑا، 72 بھی قربان کی اور اپنی جان بھی قربان کی اسلام کے لیے۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں بھائی اسلام یہ مسجد تک ہے، مسجد سے باہر اسلام کو اجازت نہیں ہے۔ وہ اندر ہی رہے، مسجد کے اندر رہے، وہاں بھی برائے نام ہے، معذرت کے ساتھ مسجد کے اندر اسلام اپنا حکم نہیں چلا سکتا۔ بازار میں اسلام کو کیا ضرورت ہے؟ اسمبلی میں کیا ضرورت ہے اسلام کو؟ ہم نے اسلام کو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے سمجھا کہ ہماری طبیعت کے مطابق نماز، روزہ، حج، زکات جو انگریز نے ہمارے ذہن میں لگایا، ہم نے اسی کو اسلام سمجھا۔ آپ ایمان سے بتائیں، جب یزید نے، یہ ہمارے بات سمجھدار بابا بھی ہے نا مسجدوں میں، سبحان اللہ بولو تو ایک بات کروں، سبحان اللہ۔ بزرگ ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کے ساتھ رکھے، دین کے وفادار ہیں تو ان سے ہمیں برکتیں ملے، اگر دین کے غدار ہیں تو وہ جلدی تشریف لے جائیں، معذرت کریں جگہ خالی کر دیں۔ ہاں حقیقت ہے، جو دین کا غدار ہے وہ کیسا بابا ہے یا کیسا بزرگ ہے۔ سنو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر سیاست کر رہے ہیں مولانا، یہ آپ سے نہیں، یہ آپ کی بات نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا بتاؤں؟
یہ سب سے پہلے یزید نے لجپال حسین کو کہا تھا کہ آپ مسجد میں رہیں، حرمین سنبھالیں، حاجیوں کی نگہبانی کریں، میں آپ مذہبی معاملات آپ سنبھالیں، میں حکومت کروں، میں آپ کو سالانہ فنڈ بھی دوں گا۔ کہ لجپال حسین نے جو جواب دیا وہ بتاؤں؟ یہ پوچھ لینا نا محرم میں آپ لوگ جو بلاتے ہو، سبحان اللہ بولو ذرا، کیا بات ہے؟ بلا کے دینا، وہ تمہیں رلا کے جاتا ہے۔ محرم میں جو آپ بلاتے ہو وہ تمہیں رلا کے جاتا ہے، ایک تو ویسے بھی روتے ہو، بعد میں جو ان کے لیے قرض کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے مولوی آئے پیسے قرضہ ہی کر کے چلا گیا۔ ان سے جا کے پوچھ لینا نا کہ لجپال حسین نے کیا جواب دیا۔ بتاؤں؟ لجپال حسین نے فرمایا یزید پلیت، تو اسلام کو مسجد کے اندر قیدی بنانا چاہتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں رہوں، تو بدماشی کرتا رہے، سن میرے حسین کا فرمان۔ فرمایا سن پلیت، میرے نانا نے 10 سال حکومت کی ہے اور مسجد کے امام بھی رہے ہیں، 2.5 سال صدیق اکبر نے، 10 سال فاروق اعظم نے، 12.5 سال عثمان غنی نے، 5.5 سال میرے بابا علی نے، 6 ماہ میرے بھائی حسن نے، تیرے والد امیر معاویہ نے بھی وہ حکومت بھی کی ہے اور مسجد کے امام بھی رہے ہیں۔ اچھا کیسی حکومت تھی؟ سبحان اللہ بولو تو ایک بات کرو، امام کی حکومت کیسی تھی؟ لجپال عمر آ رہے ہیں گلی سے، مولا علی بھی ساتھ ہے، آگے سے ایک فریادی آیا ملک شام سے، اسلام کو تو ہم نے اس نیت سے تو پڑھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو اسلام کا یہ جو سیاست کا رویہ ہے یہ تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اگر پتہ چل جائے نا کہ اسلام میں اتنا مزہ ہے، رب کعبہ کی قسم لوگ اپنے باپ کو بھی چھوڑ دے اور مصطفیٰ کے نظام میں آ جائے۔ مولا کائنات گلی میں کھڑے ہیں، گرمی کا موسم ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے حرم مدینہ کی گرمی، حجاز کی گرمی، فریادی آیا، فریاد کیا، آن دی اسپاٹ کھڑے ہیں میدان میں، آجی میری فریاد سنیے، گورنر کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ آج آپ ایس ایچ او کے خلاف جائیں نا لگ پتہ جائے گا آپ کو، ایس ایچ او تو بہت بڑا رتبہ رکھتا ہے نا، شان والا، یہ کسی ان کے پولیس والے کی شکایت ایس ایچ او کے پاس لے جاؤ نا، آپ کو لگ پتہ جائے گا، سانو قانون سکھانا ہے تھے آگر لمحہ پر۔ عمر فاروق کی بارگاہ میں گورنر کے خلاف شکایت ہے، فاروق اعظم نے ان کی بات سنی اور فوراً کہا کہ کاغذ ہے جیب میں؟ عرض کیا جی میں مسافر ہوں، میرے پاس تو کوئی کاغذ نہیں ہے۔ علی آپ کے پاس ہے؟ عرض کیا امیر المومنین میرے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ ٹھکری لے آؤ، وہاں ٹھکری پڑی ہوئی تھی مٹکے کی، ٹھکری لائی گئی، کوئلے سے آپ نے لکھا، پسینے آ رہے ہیں، گرمی میں کھڑے ہیں، لکھ کے کہا جا تیرا انصاف ہو گیا، جا کے یہ گورنر کو دے دے۔ تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کیا امیر المومنین آپ یہاں دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنی ٹھکری پہ لکھ دیا، دوسرے گلی میں تو مسجد نبی ہے، وہاں آپ جاتے لیٹر ہیڈ اٹھاتے اس پہ مہر لکھ دیتے۔ آپ نے جو جواب دیا نا، فرمایا عمر کو انصاف میں تاخیر پسند نہیں ہے۔ یار کتنی تاخیر ہو سکتی تھی، دوسری گلی جانا بھی گوارا نہیں ہے۔ آج تو آپ کے کورٹوں میں، آپ کے عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ جس کا فیصلہ، دادے کا فیصلہ پوتے کے دور میں بھی ابھی حل نہیں ہوا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں توکیل نہیں ہے، وکیل بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ جا کے جج سے بات کرو۔ سبحان اللہ بولو حضرت۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو 1.5 لاکھ کا پہلے وکیل کرنا پڑتا ہے، پھر جب جا کے سنوائی ہوتی ہے۔ جو جج بغیر وکیل کے تمہاری فریاد نہ سن سکے تو وہ اس نظام کے لیے آپ لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہو، اس نظام کے لیے جھنڈے اٹھا کے آپ لوگ نعرے لگا رہے ہو، اس نظام کے لیے آؤ کہ جو اپنے گورنر سعد بن ابی وقاص کو فرمان لکھتے ہیں۔ جب وہ ایران کے گورنر تھے، آپ کی شکایت آئی، توجہ ہے،
سبحان اللہ شکایت آئی عمر فاروق کی بارگاہ میں کہ ساتھ جو ہے یہ انہوں نے ریوڑی بنا لی ہے اپنے گھر کے سامنے، کوئی پھٹا رکھا ہے اور وہاں ایک بندہ بٹھا ہے دربان، جو بھی بندہ آتا ہے پہلے ان سے ملتا ہے، پھر آ کے گورنر سے ملتا ہے۔ فوراً آپ نے خط لکھا اور خط دیا کس کو پتا ہے؟ حضرت بلال کو۔ سبحان اللہ فرمایا بلال جا اور یہ خط لے جا اور خط دینے سے پہلے اس پھٹے کو آگ لگا دینا، اس کے بعد یہ خط گورنر کو دے دینا۔ حضرت بلال گئے، سب سے پہلے اس کو آگ لگائی، اس کے بعد یہ خط دیا۔ خط میں لکھا ہوا تھا ساتھ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، تم نے غلام کب سے بنایا؟ سبحان اللہ اسلام کو پڑھو تو صحیح نہیں۔ آپ نے اسلام کو صرف نماز روزہ حج زکات تک پڑھا، یا تراویح وہ بھی 10 دن پہلے تھی۔ ہاں یہ ابھی آ رہا ہے رمضان مبارک، رسمی لوگ ہیں ہم نے اسلام کو وہ حق نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا۔ اسلام کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس اسلام کو آپ سلطان بناؤ، اس کو تخت میں بٹھا کے عرض کرو یا اسلام جو حکم دینا ہے کر لے، ہم تیار ہیں۔ لجپال حسین نے تلوار اٹھائی ہے نا یزید کے خلاف، اٹھائی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں اس کا کیا قصور تھا؟ کوئی بندہ بتا دے عوام میں سے؟ نہیں، وہ تو سادہ موضوع ہی نہیں، سانوں کی پتہ دینا وہ قصور۔ میں نے بہت سارے سمجھدار بزرگوں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کبھی کسی نے بتایا نہیں، بس وہ قاتل ہے۔ میں نے کہا قاتل تو بعد میں بنا نا۔ دیکھیں کربلا جانے سے پہلے یزید میں وہ کون کون سی خامیاں تھیں جو لجپال حسین نے تلوار اٹھائی، وہاں گئے، وہ جو معاملہ کربلا کا ہوا وہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے اس کے اندر کچھ تو خرابی ہوگی نا۔ آپ ابھی جو محرم شریف میں آئے نا ان سے پوچھ لینا حضرت کون کون سی خرابیاں تھیں، یا میں بتا دوں فری میں؟ اللہ بولو حضرت۔ 4 خرابیاں تھیں یزید میں۔ کتنی خرابیاں تھیں؟ ڈھونڈنے سے بھی نا، کتابوں کو کھنگال چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، ڈھونڈ کے یہ 4 خرابیوں کے علاوہ، اسی 4 کو کسی نے تھوڑا قسطیں لے کر زیادہ کیا، لیکن بنیادی یہی 4 خرابیاں۔ یہ 4 خرابیاں لجپال حسین کو گوارا نہ ہوا اور آپ نے تلوار اٹھائی، آپ نے کہا تو لیڈر اسلام کے قابل نہیں ہے، میں تیری بیعت نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ تجھ میں یہ 4 خرابیاں ہیں۔ افسوس ہوگا اس حسینی پر کہ جس کے لیڈر میں 4000 خرابیاں ہوں، وہ پھر بھی اس کا جھنڈا اٹھا کے کہے کہ جی میں حاضر، میرے بچے حاضر، میری خاندان۔ بتاؤں 4 کون سی تھی؟ آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے، آپ کہا حضرت یہ بھی کوئی خرابی ہے؟ پہلی خرابی یہ تھے کہ وہ تکبیر اولیٰ میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ لجپال حسین نے فرمایا تجھ سے پہلے جتنے خلیفے گزرے ہیں، امیر معاویہ ہو، امام حسن ہو، مولا علی ہو، عثمان غنی ہو، عمر فاروق ہو، حیدر کرار ہو، ابو بکر صدیق ہوں، یہ سب تکبیر اولیٰ میں شریک ہوتے تھے۔ تو تکبیر اولیٰ میں نہیں آتا، تو لیٹ نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھتا تھا، توجہ ہے؟ حیران ہو گئے یا نہیں؟ ہاں، یا دیگوں سے راضی کرو گے لجپال حسین کو؟ وہ دیگوں سے نہیں، وہ قیامت میں وہ دیگ بھی ہمارے اوپر آ جائیں گے، بتا رہا ہوں آپ کو۔ فکر حسین کو نہیں لیا تو حسینی نہیں ہے، یہ پہلی خرابی تھی۔ دوسری خرابی بتاؤں؟ سبحان اللہ بولو تو بتاؤں۔ ختم نبوت بیل، گدے، اس طرح کے گھوڑے کا ریس تو سرکار کے دور میں تھا، وہ تو جہاد کے لیے چلتا تھا، لیکن گھوڑے وغیرہ کا یہ ریس لگاتا تھا، پھر جو جیتتا تھا اس کو انعام دیتا تھا۔ سبحان اللہ بولو ہاں ذرا۔ آپ بھی کہو گے کہ یہ ان کی وجہ سے تلوار اٹھائی۔ تاریخ تو پڑھی نہیں نا، ہمیں بتایا ہی نہیں کیا نا، یہ بتائیں تو پھر آپ کہاں، آپ تو پھر کمال ہو گئے تھے نا، یہ بتا دیں اور آپ حسینیت نہ ہو، آپ لجپال حسین کی فکر نہ اٹھائیں۔
चौथी खराबी ये थी कि वो गोल दायरा बनाकर दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली नहीं, फैमिली तो सहाबी रसूल की औलाद थी सारी, फैमिली नहीं, अपने दोस्तों के साथ, कुलीग्स के साथ, लंगोटिया यारों के साथ गोल दायरा बनाता था। दरमियान में एक फासिका फाजिरा लड़की नाचती थी, ये शराब पीते थे और महजूज होते थे। ये यजीद काम करता था। मुसलमान थी वो, फाजिरा थी, बदकार औरत थी, उसका नाच देखते थे, फैमिली में बैठ के नहीं, तवज्जो है, नोट करें, फैमिली में नहीं, दोस्तों में बैठ के वो नाच देखता था। आज हमारे घरों में माँ भी बैठी हुई है, बहू है, बेटी है, वो कौम जो लड़ती थी शमशीरों के साथ आज फिल्में देखती हैं हमशीरों के साथ। वो तलवार नहीं उठा सकती, वो कौम तलवार नहीं उठा सकती, उसको कोई हक नहीं है कि वो यजीद को लानत पड़े। लजपाल हुसैन के सामने अगर पड़े वो कहेंगे जालिम, वो तो दोस्तों में बैठ के देखता था नाच, तू तो घर वालों में बैठ के देखता है, तू तो ज्यादा खतरनाक है। कितने हो गए? तीन हो गए। चौथा, उसको बंदर और बेरिश लड़के, बच्चा बाज था वो, बेरिश लड़के और बंदर वो उसके पास होते थे, वो सोने की टोपियां रखकर शोल मेला करता था। ये चार के अलावा आपको उसकी कोई खराबी नजर नहीं आएगी करबला से पहले। इन चारों पर गैरत हुसैनी जोश में आई। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने जिनको लीडर चुना है उसमें चार खराबियां हैं या 4000 है? फिर इमाम हुसैन को जवाब देना पड़ेगा कयामत कि एक तरफ तो दीन को तख्त पे लाने की बातें हो रही थी, तो दूसरी तरफ हम चौधरियों को, वीगो रीवो गाड़ियों में आने वालों को, दुनियादारों को, जिनके किरदार का भी हमें पता है कि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत कहां कहां जाके तबाह किया और बर्बाद किया, पाकिस्तान को इस दिहाने पे छोड़ दिया। ये किरदार भी आपके सामने है, फैसला आपका है। ये ज़हन में रहे कि कोई लीडर आपके कब्र में नहीं आएगा, रिश्तेदार भी कब्र के किनारे से पीछे पीछे। वहां अगर आना है तो आमिना के लाल ने आना है, सुभान अल्लाह। वहां पे सामना होगा मुस्तफा का। हमारा जो कैंडिडेट है ना, उम्मीदवार, मैं उनके लिए ये शेर पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह। जितने भी उम्मीदवार हैं यहां, आपके उम्मीदवार तशरीफ फरमाए मेयर साहब, कि जब सरकार का सामना होगा ना, सामने आएंगे सरकार इनके, तो जब ये कदमों पे गिर पड़ेंगे, कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, घर फरिश्ते सर उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं कि मैं पाए मुस्तफा से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, लड़के पहुंचा हूं यहाँ। या रसूल अल्लाह, भाइयों से लड़के आया तेरे दीन की खातिर, मोहल्लेदारों से लड़के आया तेरे दीन के खातिर, हम वतनों से लड़के आया तेरे दीन के खातिर, वडेरों से, चौधरियों से, नंबरदारों से लड़के आया तेरे दीन की खातिर। सिर्फ मकसद ये था कि आपका जो दीन, जिसके हुक्म को मोहल्ले में नहीं मानते, यहां मस्जिद की गली में इस्लाम को इजाजत नहीं है। आप इस्लाम को निकाल के दिखाएं, गली में घर है, वहां डेक बड़े बड़े इंडियन गाने चला रहे हैं शादी पे। इमाम साहब अगर जाके कह दे, वो कमेटी सदर के घर में भी तो शादियां होती है ना, कमेटी सदर को जाके कह दे कि ये इस्लाम में जायज नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं ढोल तोड़ने के लिए आया हूं, ये बाजों से मुझे सख्त नफरत है, जाने कायनात का फरमान है, बंद करो। उनका जवाब क्या होगा पता है? मौलवी, मस्जिद को बाहर, मस्जिद से बाहर क्यों इस्लाम को निकाला? हमने तो मस्जिद के अंदर कैदी बनाया था, चल अपने इस्लाम को अंदर रख। बाहर इस इस्लाम को गरीबुल वतन बना दिया है, हमने परदेसी बना दिया है। इस देश में इस्लाम अपना हुक्म भी नाफिज नहीं कर सकता।
ایسے دیش میں اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس دیش میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے, یہ ملک یہ نام مصطفیٰ پہ بنا ہے, نام الہی پہ بنا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے, اور یہاں اسلام کے نام پر اگر نعرہ لگاؤ تو آپ کو 40 شہادتوں کا تحفہ ملتا ہے. یہاں اسلام کی بات کرو تو آپ پر شیلنگ برسائی جاتی ہے. اس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا. ایمان سے بتاؤ وہ نعرہ کیا تھا جب ہندوستان کی سرزمین میں, جب 1857 میں یہ نعرہ شروع ہوا, وہ کون سا نعرہ تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج ایمان سے بتاؤ لا الہ الا اللہ محفوظ ہے یہاں کلمہ محفوظ ہے سوائے زبان سے. بس جی میں مسلمان ہوں, آگے پیچھے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, ایکسیڈنٹلی مسلمان, حادثاتی طور پر. کیوں؟ میں نے جس گھر میں آنکھ میری کھل گئی تو وہ والدہ تھی, وہ بھی کلمہ پڑھتی تھی, والد صاحب بھی کلمہ پڑھتے تھے, محلہ مسلمانوں کا تھا, مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی, سو میرا اسلام ہے. ہمارا اسلام ایکسیڈنٹلی ہے. ہم نے اسلام کے لیے قربانی کون سی دی؟ آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں, اس اسلام کے لیے جانے کائنات کا خون مبارک نیچے آیا ہے. یہاں پتھر مارا ہے لوگوں نے, وہ حدیث پاک نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ. ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ ہم تو جو اسلام پکی پکائی روٹی کی طرح ہمارے پاس ہے, ہم اس کو باہر لانا ہی نہیں چاہتے. اس اسلام کو ہم نے قیدی بنا دیا. یہ تو کرم ہے مصطفیٰ کا کہ بابا جی علیہ رحمت نے آ کر اس قوم کو بتایا, اور ظالموں اسلام کے ساتھ بڑا کھیل کھیلا ہے, اب اٹھو اور اسلام کو دین کو تخت پہ لاؤ. سبحان اللہ. یہ نعرہ پتہ کیوں دیا؟ دین آیا, دین آیا. یہ بابا جی علیہ رحمت نے یہ نعرہ کیوں دیا کہ دین تخت پہ لانا ہے؟ بتاؤں اس کی وضاحت. دین تخت پہ لانا ہے کیا مطلب؟ آج میں 8 سال علم حاصل کیا, پھر 3 سال مفتی کا کورس کیا, 4 سال تخصص کیا, سارا کچھ کر کے میں اب کیا کر رہا ہوں؟ میں دروازے پہ جا رہا ہوں ٹیوشن پڑھانے, قرآن پڑھانے. ٹھک 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 ٹھک, اندر سے آواز آتی ہے, آج چھٹی ہے, آج مہمان آئے ہیں, آج فنکشن ہے. پھر دوسرے دروازے پہ جاؤ, تیسرے دروازے پہ. بابا جی فرماتے ہیں دین اتنا کمزور ہے, ہم نے دین کو ویسے رکھا ہی ایسے غریب ہے, یقین کر لیں. ہمارے جاتے ہیں نا مولانا حضرات دکانوں سے, میرے ساتھ ایک مولانا صاحب گھر کے لیے سامان لینا تھا ہارڈ ویئر کی دکان سے, وہاں جا کے پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں مسجد کے لیے لینا, تھوڑی سی رعایت کر لیں. میں نے کہا شرم نہیں آتی آپ نے اسلام کو اتنا غریب اور یتیم بنا دیا ہے؟ جب جانے کائنات نے فرمایا 3 دکانوں سے پوچھ لو, جو سمجھ میں آ جائے سودا کر لو. اب مسجد کو اتنا غریب سمجھتے ہیں, کمزور اسلام. اصل میں انگریز نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جو مسجد ہے, مدرسہ ہے, مولانا صاحبان ہے, ان کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دو. یہ نفرت ہمارے دلوں میں آ گئی. آج لاہور میں رہنے والے رشتہ داروں کو یہاں سے کارڈ جاتا ہے شادی کا, لیکن امام مسجد کو نہیں دیتے. کبھی دیا کارڈ, اور نہیں وہ تو مولوی صاحب آ ہی جائیں, رات 12 بجے آ گئے جی, براتی آ گئے, آ جاؤ. مولانا صاحب کی 27 خیر و من جناب, مولوی صاحب کو بھی لکھاں سلام. حقیقت ہے, میں دل جلا ہوں. میں دیکھو میرے ایک کزن کی شادی ہو, چاچے کے بیٹے کی, ماموں کے بیٹے کی, مجھے دعوت نہ ملے میں جاؤں گا؟ وہ جو آپ کے محلے کا امام صاحب ہے, اس کے اگر کسی رشتہ دار کی شادی ہو, اسے دعوت نہ ہو, وہ جائے گا؟ پھر کیوں جاتا ہے محلے میں؟ نوکر ہے کیا؟ ہم نے زر خرید غلام بنا دیا امام کو. ہر بات پہ ہم امام کو ٹوکتے ہیں. آؤ میں آپ کو بتا دوں کہ امام کی قدر کیا ہے. جب لجپال حسین نے اعلان کیا کہ میں امامت کا حق مانگتا ہوں, تو لشکر میں حضرت عمر بھی موجود تھے, اور عرض کیا کہ میں نے آپ کے پیچھے سال بھر نماز نہیں پڑھی ہے, مہینہ بھر بھی نہیں پڑھی ہے, ہفتہ بھر بھی نہیں پڑھی ہے, 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی, کل ظہر کی نماز پڑھی ہے, مجھے اجازت دیجئے میں اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا جا حق ادا کر, جا کے اپنی جان امامت پر قربان کی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت.